صدیوں سے انسان اپنی حفاظت کے لیے موزوں جگہ پر قلعے بناتا آیا ہے، جس کا مقصد بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ تھا۔ قلعہ کسی بھی فوج کی ایک مضبوط دفاعی لائن ہوتی تھی جس میں وہ کئی مہینوں تک دشمن فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ انہی میں سے آج ہم موجود ہیں سابقہ ریاست ہنزا کے خوبصورت رہائشی قلعے التت میں۔ التت فورٹ ہنزا میں آج سے تقریباً 900 سال پہلے تعمیر کیا گیا، جس میں امیر آف ہنزا گرمیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ ہو چکا ہوں التت فورٹ کے اندر، ٹکٹ لے کے تقریباً 600 کی ایک ٹکٹ ہے۔ قلعہ لکڑی پتھروں سے تیار کیا، یہ مین انٹرنس ہے۔ یہ جو قلعہ ہے یہ خانہ فونزا کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا یہ فرسٹ روم ہے جس میں ایک بہت سا بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک کمال کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہوا کی آمد و رفت کا جو ہے وہ رستہ بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا، اور یہ خان جو کہ خانہ فونزا تھے ان کا بیڈ روم ہے، وہاں پہ وہ سویا کرتے تھے، وہ بچوں کو سلانے کی جگہ، یہاں پہ فائر جلانے کی جگہ، اور یہ جو ہے یہ سٹوریج ہے۔ اور سب سے امیزنگ بات یہ کلاک ہے یہ، اور یہ اس روشنی کی وجہ سے جو ہے اس کا پتہ لگاتے تھے کہ اس ٹائم پہ کیا ٹائم ہو چکا ہے۔ اور یہ ڈفرینٹ واچ ٹاور کی جو ہے وہ پکچرز ہیں، اور یہ ان کا باتھ روم اور واش روم ہے جو کہ اس دور میں نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ سارے کا سارا کچی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریزسٹنس رکھتا ہے زلزلوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز ہیں، جس کی وجہ سے یہاں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور یہاں عارضی سزا دینے کی جگہ ہے، جہاں پہ کسی کو تائب کرنا ہو تو وہ وہاں پہ اسے ہاتھ پیر باندھ کے نیچے پھینک دیا جاتا تھا، اور جب وہ معافی مانگ لیتا تھا تو پھر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن وہ تعمر ان کا غلام رہتا تھا۔ یہ ان کا کچن تھا جہاں پہ وہ کھانا وغیرہ بناتے تھے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈفرینٹ مسالہ جات شاید رکھنے کی جگہ ہو۔ برتن میں کھانا پکایا کرتے تھے، اس کو ہم بلوش کہتے ہیں۔ بلوش، بگ ون از دا بلوش and small one is the kurkum. In Hunza language. Basically in Hunza three languages: Lower Hunza Shina and Center Bushaski and Upper Hunza Wakhi. Totally different. بالکل ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اسٹوریج باکس ہے، ان سائڈ ٹو پورشن جس میں بیٹ یعنی گندم کا اسٹوریج کرتے تھے۔ یہاں پہ کونے میں کولڈ اسٹوریج، پھل فروٹ سبزیاں یہاں رکھتے تھے۔ ہنزا میں زیادہ تر مٹی کے گھر بناتے ہیں، اس کی خاصیت سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا۔ اس بلڈنگ کو اس دور میں اس حساب سے بنایا ہے تقریباً 7.8 زلزلے کو ارتھکویک کو برداشت کر سکے۔ اب 1100 سال میں کتنے زلزلے آئے ہوں گے ابھی تک یہ 40 کا ہوا ہے، سال میں چھوٹے بڑے 4-5 اس سے زیادہ بھی آتے ہیں، کیونکہ اس ریجن میں گلگت بلتستان 3 ماؤنٹین رینجز، 3 پہاڑی سلسلے ملتے ہیں یہاں پہ۔ کون کون سے ملتے ہیں؟ Yes. Yes. Right. یہ جو پٹی ہے کراکوم رینچی ہے، اور یہ جو پلر کی کارونگ ہے یہ ریلیٹڈ فار بدھزم، یہ تبتین کلچر، یہ کلچر آیا وہیں سے تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلائی لاما۔ سو دلائی لاما ان بدھزم میں ہوتا ہے دلائی لاما۔ اور یہ پتھر اس کو ہندوشٹین وہ لوگ اس دور میں اسی پتھر پہ دودھ چڑھانا، مسا لگانا
یہ جو روم ہے جہاں پہ ابھی وہ گائیڈ دے رہے ہیں اس میں چائنا کے ساتھ ریاست ہنزا کے تعلقات سنچری زون ہے. یہاں کی چھوٹی ریاست ایک زمانے میں چائنا کو خراج کے طور پہ کچھ تولاد سونا دیتے تھے. دینے کا مطلب یہ تھا کبھی ہم پہ مشکل آ جائے آپ ہماری پروٹیکشن کر. تبھی تو وہ کہہ رہے ہنزا چاہیے والی کہانی یہ رابطے بیچ میں. تو اور جیسے برٹش آئے 1891 میں انہوں نے ان دو چھوٹی ریاستوں پہ قبضہ کر لیا تھا. قبضہ کا مین مقصد برٹش کا اس زمانے کا گریٹ گیم کہ رشیا پانی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا. چائنیز آگے آنے سے ان کو خطرہ تھا یہ یورپ تک پھیلیں گے. تو ہنزا ان کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ دونوں پہ کنٹرول کرنے کے بعد پیچھے دھکیلنے کے آسانی. اور جیسے برٹش آئے پھر ریاست ہنزا کی لنکیج کشمیر کے. اچھا جی، میں فورٹ کی چھت پہ موجود ہوں. یہاں سے آپ کو وزٹ کرانا اسٹارٹ کرتا ہے. میں پہلے خود دیکھ رہا تھا. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی دی جاتی تھی. جو بھی خان وغیرہ کا دشمن ہوتا تھا یا جو بھی مطلب ان کا قیدی ہوتا تھا جو سزائے موت ہو چکی ہوتی تھی وہ یہاں سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا اور اس کے بچنے کے چانسز نہ ہوتے. یہ سامنے شارع کراکرم ہائی وے ہے اور درمیان میں دریا ہے. ہنزا اینڈ ہنزا یہ ہے نگر وہ سامنے. یہاں سے میں نیچے جا رہا ہوں فورٹ سے. اور یہ جو میرے ساتھ ہے یہ سٹوریج ہاؤس ہے. جتنے بھی خوراک وغیرہ ہوتی تھی وہ بادشاہ کی یا خان کی وہ یہاں پہ جمع کر دی جاتی. یہ واچ ٹاور ہے اور یہ واچ ٹاور اینیمیز کو دیکھنے کے لیے دور تک نظر لگانے کے لیے دیکھا جاتا ہے. وہ سامنے کیا ہے ماؤنٹینز ہیں. یہاں پہ 3 ماؤنٹینز جو ہے نا وہ مل رہے ہیں. وہ پوشی اس کے پیچھے آپ شاید وہ سامنے. اور یہ جو سامنے روم ہے یہ اس میں آپ کو دکھائے گا. یہ فرسٹ خان جو موجود تھے انہوں نے پہلے جو ہے عبادت گاہ تھی اور عبادت گاہ میں وہ عبادت کرتے تھے. یہ اضافی پورشن جو بعد میں بنایا گیا قلعے کے ساتھ اور یہ قلعے میں انگریزوں کی آمد کے بعد بنایا گیا. یہ جو پکچرز آپ کے سامنے ہیں یہ 1932 کے اندر لی گئی تھی مختلف کام کو کرتے ہوئے. یہ اس وقت کی پکچرز ہیں جو کہ کلک کی گئی اور بہت ہی یونیک ہیں. یہ دوسرا روم ہے. یہ بھی کوئی کانفرنس روم ٹائپ تھا. اس میں بھی ڈفرینٹ جو ہیں پکچرز کلک کی گئی. اور یہ جو سامنے چٹائی بچھائی ہوئی ہے یہ جانور ہے یاک. یہ اس کے فر سے بنایا جاتا ہے, ان کے بالوں سے بنایا جاتا ہے. یہ 1932 کے اندر لی گئی پکچرز اسی کے لے کے آ رہا ہوں. یہ اس وقت گندم, یہ گند کو صاف کرنے کے ڈالنے کا طریقہ. یہ سامنے. اور یہ کا لائبریری روم میں بھی شاید جس میں پھر یہ ان کی شادی پہ ہونے والا روایتی رقص اس میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ فورٹ دوبارہ. اور یہ جدید کچن جو اس ٹائم پہ بنایا گیا خاص طور پہ انگریزوں کے دور میں اپنے لیے انہوں نے. اور یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں اب اس ٹائم پہ کچن میں موجود ہے. یہ دیکھیں آپ. یہ اب میں موجود ہوں سائڈ میں. دیکھیں آپ سامنے یہ 1000 سال پرانا ان کا جو بسایا گیا گاؤں ساتھ ان کا. ابھی ایک میرا سبسکرائبر ملا, مجھے بہت خوشی ہوئی حوضہ میں کہ وہ میرا چینل دیکھتا تھا. ایک چھوٹی سی بچی تھی. اچھا یہ بزرگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سامنے یہ جو ارتد قلعہ ہے اس کی جو اندر آبادی ہے اس کے رہائشی ہیں. ہاں جی سر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حوالدار نظام الدین. حوالدار نظام الدین. میرے والد صاحب بھی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. اچھا. جی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے, کتنا پرانا ہے خاص طور پہ یہ گاؤں جو ساتھ بسایا گیا؟ اس کا اصل میں کوئی خاص اس کا تاریخ نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پہلے ادھر کوئی خاص تعلیم نہیں تھا. ٹھیک ہے.
कोई तारीख का कोई किताब नहीं है, वैसे एक दूसरे से सुनी सुनाई बात ये है, ये कोई 12 महीने 15 महीने ले साल के 1000 साल से ज्यादा है, 1000 साल से और ज्यादा सही है, लेकिन पक्का इसकी तारीख नहीं पता। सही है भाई। और ये उसी वक्त बसाया गया जब ये किला बनाया गया था या नहीं, उससे पहले के, ये बहुत पहले। सही है। ये पहले ये किले से ये फोर्ट बना हुआ ना, हाँ जी। ये फोर्ट से पहले के, काफी अच्छा, ये पहले। फोर्ट जो है ये कितने साल पुराना है? ये कहते कोई 900 950 साल। 900 950 साल है, सही हो गया। और ये गिफ्ट किया था खाना को, हुज़ा को। ये अभी गिफ्ट हुआ, हाँ पहले ये बना है, अब अवाम ने बनाया है, ठीक है, अभी उसको गिफ्ट किया हुआ है। ये अपना मेरा फोन रखा था ना, ठीक है। उसकी मलकियत थी, अब उसने हमारा करीम आका खान पे हम इमाम मानते हैं, उनको गिफ्ट किया हुआ है। और ये सारी जो अंदर इंतजामात है ये उन्हीं की तरफ। हाँ, वो जो टिकट लेते हैं ना, हाँ जी, वो लेते, फिर हमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से गांव को देते, 30% हमें देते, 70%। अच्छा, इसका मतलब है चैरिटी पर्पस के लिए किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे अभी आपने बताइए, वैसे उन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया था इस बारे में। मतलब ये चैरिटी के बारे में, मतलब ये कि वो उनसे जो टिकट वगैरह होती है उनका कुछ % आपको दिया जाता है। जाते हैं। सही है। ये फोर्ट का मरम्मत होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी बिजली का, ये गलियों का, ये है ना, ये सही है। सिस्टम से वो मरम्मत होते, उसके लिए हमें 30% दे जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं अब किले से वापस से आ रहा हूँ और मज़ा आया किले को देखने का। ये जो किला है ये बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। इसे 2004-05 के अंदर आगा खान रिसर्च सेंटर को दे दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इनका सारा इंतज़ाम संभाला हुआ है। और साथ बहुत अच्छी गाइडलाइन दी गई गाइड्स की तरफ से, तो मुझे तो मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं, अब जाना है हमने दूसरे किले की तरफ, देखते हैं उसकी क्या रूटीन है और वो किस हालत में मौजूद है। तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरे किले की तरफ, और बाइक मैंने बाहर खड़ी की हुई है, उसको मैंने वहाँ से लेना है अभी, और रऊफ़ भाई भी साथ ही हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर हमें कमेंट्स में बताना है, और कोई इसके बारे में करेक्शन हो तो ज़रूर बताइएगा।